ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حبیب بلوچ صاحب اور سینئر صحافی تجزیہ نگار جی این مغل صاحب. مغل صاحب، جیسے کہ بات ہو رہی تھی بلوچستان کے ایشوز پہ، اس وقت بلوچستان کو جو سب سے بڑی بات ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی، جیسے کہ میں نے بات کی کہ حکومت بھی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت کو خصوصاً بلوچستان کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ میرے خیال میں بڑی ذمہ داری ہے پیپلز پارٹی کی. ویسے بھی پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے اور ایک فیڈرل پارٹی بھی ہے. اس نقطہ نگاہ سے بھی، اور پھر اب جو الیکشنز ہوئیں اس میں وہاں کی کافی پارٹیز نے بائیکاٹ کیا تھا، اور جو الیکشنز ہوئی اس میں پیپلز پارٹی آئی اور حکومت بنائی ہے، تو ظاہر ہے اس میں اس کی ذمہ داریاں ہیں. اس کا میرا خیال ہے کہ جس طریقے سے وہ باتیں کر رہے ہیں اس میں میرا خیال ہے عمل درآمد ہونا چاہیے. بلوچ عوام کی جو لیڈرشپ ہے ان کو بات چیت کرنی چاہیے. ان کی جس طرح ڈاکٹر صاحب نے ابھی باتیں بتائیں کہ ابھی تک وہاں جو صورتحال ہے وہ بالکل اطمینان بخش نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے کہ صورتحال اور خراب ہو جائے، اس سے پہلے ان کو ایکٹیو ہو جانا چاہیے، اس سے پہلے ہی ریزلٹس دینی چاہیے. وہ اس وجہ سے کہ بلوچستان پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے. اس کی جو وہاں کی صورتحال بڑی سینسٹیو ہے، یہ صوبہ بھی بڑا سینسٹیو ہے. اس میں حب الوطنی کی تقاضا یہ ہے کہ ساری فورسز کو ساتھ ملا کے اور وہاں کے جو جینین پرابلمس ہیں ان کو، میرا خیال ہے مسئلہ یہی جا کے بیٹھے گا کہ آپ جو ہیں عوام کو اپنے حقوق دیں، صوبوں کو، اسٹیٹس کو اپنے حقوق دیں، جو قومیتیں ان کو اپنے رائٹس دیں. اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے ابتدا کانسٹیٹیوشن سے کرنی پڑے گی، آئین سے کرنی پڑے گی. آئین میں آپ کو اوورہال آئین کو آپ کو کرنا پڑے گا، اور اس طریقے سے کرنا پڑے گا جس طریقے سے آپ نے پاکستان بناتے وقت وعدے کیے تھے اس وقت کے فاؤنڈرز نے. اس میں یہ تھا کہ یہ ایک قسم کی جو ہے ٹرو فیڈریشن کے طور پہ کام کرے گی. تو یہ نہیں ہو رہا ہے اس وقت. ایون 73 کانسٹیٹیوشن فیڈرل نہیں ہے، مگر جو کچھ اس میں دیا گیا اس پہ بھی عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کانسٹیٹیوشن میں بنے گا نہیں ہے، اور یہاں کے ذمہ دار لوگ کہہ رہے ہیں کہ کوئی جلدی نہیں ہے. کانسٹیٹیوشن کے اندر جب تقاضا ہوتی ہے کہ فلاں ادارے بنیں گے تو وہ ادارے بنا کے رکھ، یہ نہیں کہ آپ انتظار کریں گے ان ایشوز کے، جبکہ ایشوز بھی ہیں، وہ ایشوز ریفر ہونے چاہیے. اس طریقے سے آپ نیشنل فائنانس کمیشن، یہ گورنمنٹ آئی ہے ابھی تک نیشنل فائنانس کمیشن. آپ نے ایشوز کی بات کی تو میں یہاں پہ بلوچ صاحب سے لازمی پوچھوں گا. بلوچ صاحب، اس وقت بلوچستان میں سب سے زیادہ جو ایشو ہے وہ ایجوکیشن کا ہے. تینوں صوبوں میں بھی تو ہے ایجوکیشن پر، بلوچستان بالکل ایجوکیشن میں پیچھے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا بلوچ جو آپ رہنما ہیں وہ ہیں، یا ادھر کی پولیٹیکلی جو بحث ہے اس کی وجوہات سے وہاں پہ ایجوکیشن نہیں دی جا رہی؟ میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے ان کی قومی حاکمیت ہے. سب سے بڑا مسئلہ ہے کم از کم وہ، یعنی ان کی سروائیول کا مسئلہ ہے، ان کی وجود کا مسئلہ ہے، بلوچ قومی تشخص کا مسئلہ ہے. اور اسی طرح سے سندھی قومی تشخص کا مسئلہ ہے. جو بنیادی سوال ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہمیں کم از کم کوئی یہ حق تو دے کہ بھئی یہ سرزمین ہمارا ہے، یہ ہماری صدیوں کی، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، یہ ہماری وطن ہے. تو جب آپ اس حقیقت سے ہمیں انکار کرتے ہیں، ہمارے وسائل کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا جاتا ہے، ہم اس میں ہے ہی نہیں آربٹ آف پاور میں، نہ ہمارے ساتھ، میں نے جیسے عرض کیا کہ نوبادیاتی سلوک ہے. یعنی جہاں جو بھی ڈیولپمنٹ کے نام سے ہوتے ہیں وہ آبادی لانے کے لیے ہوتے ہیں. مثلا پرفیٹر کینال آیا، اس وقت بھی یہی پالیسی بنی، وہی فیصلہ آباد سے لوگ آ کے، بعد میں لوگوں نے تحریک چلائی، بڑی مشکل سے جو ہے ان کو وہاں سے نکالا گیا. اب انڈسٹریل ایریا کے نام سے وہ بھی یہی کالونائزیشن پالیسی کے تحت، کالونیل پالیسی کے تحت کہ جی یہاں انڈسٹری ہوگی، مگر وہ کراچی کا ایکسٹینشن تھا. یہاں سے جو ہے وہ کراچی کے جو آباد کار لوگ ہیں وہ آتے تھے اور جاتے تھے، وہی ان کے لیے تھا، بلوچستان کے لیے. اب پھر وہاں یہ بھی نہیں ہوا، لکھنؤ ٹاؤن، دہلی ٹاؤن، الہ آباد ٹاؤن کے نام سے لوگوں نے جو ہے وہاں قبضے شروع کر دیے. پھر تحریک چلی، پھر ہماری جو ہے اس سے جان خلاصی ہوئی. اب یہ میگا ڈیولپمنٹ پروجیکٹ گوادر جو ہے وہ نام بلوچستان کا ہے، ڈیولپمنٹ کا نام ہے. آپ دیکھیں یہ کیسی ڈیولپمنٹ ہے جہاں صرف زمینیں ہتھیا لی جاتی ہیں، 770 کلومیٹر ساحل پر قبضے کی ساری ناروا پالیسی بنائی جاتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ چھاؤنیاں بنائی جاتی ہیں. مجھے بتائیے یہ ترقی ہے یا مزید اپنے گرفت کو اپنے طاقت کے ذریعے، توپ ٹینک کے ذریعے اپنی بالادستی کو قائم کرنے کی ناپاک پالیسی ہے؟ تو بہت بنیادی چیز یہ ہے کہ جب ہمارے پاس اختیارات ہوں گے، دیکھیں یہ ابھی NFC ایوارڈ ہے، یہ جیسے مغل صاحب نے کہا، اب ہمیں جو ہے 2% ملتا ہے، آدھا پاکستان ہے، آدھا رقبے کے لحاظ سے ہم 100 سال یعنی پنجاب سے بلکہ 200 سال پیچھے ہر لحاظ سے، یعنی تعلیمی اداروں کے لحاظ سے، انفراسٹرکچر کے لحاظ سے، انسان کی بنیادی ضرورت. جب آپ کو ایک برابر شہری، ایک برابر قوم کی حیثیت سے آپ کے ساتھ رویہ نہیں ہوگا،
ایک آقا غلام کا رویہ ہوگا، نوآبادیاتی رویے ہوں گے، ساری ڈیولپمنٹ اس بہانے سے ہوگی کہ ہمیں اس سے کیا ملتا ہے. ابھی آپ دیکھیں بلوچستان گیٹ وے، جو پولیٹیکل امپارٹنس اس ملک کو بلوچستان نے دی ہے، جو اسٹریٹجک امپارٹنس بلوچستان نے دی ہے، اسٹریٹجک ڈیپتھ بلوچستان نے دی. آپ دیکھیں یہ جو دھماکے شماکے ہوئے ایٹمی، یہ بلوچستان میں ہوئے نا جی ہمارے. یعنی آپ دیکھیں جو اس کے باوجود کہ بلوچستان کی عوام، بلوچستان کی کمپرس قوتیں، بلوچستان کے دانشور سب ہم ایٹمی دھماکوں کے خلاف تھے، لیکن آپ دیکھیں میزائل گور بھی وہاں پہ گئے. یہ ساری سہولتیں تو ہم سے لی جاتی ہیں. یعنی گیٹ وے خود کہتے ہیں کہ گوادر جو ہے بہت اہم ہے، سینٹرل ایشیا اور شارٹیسٹ یعنی سب سے کم فاصلے والا جو ہے راستہ ہے. مغل صاحب جیسے کہ بات کر رہے ہیں اپنا ڈاکٹر صاحب کے وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں ان کو حقوق دینے چاہیں، آپ صحافی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں مقامی لوگوں کو وہاں کی ریئلٹی دینی چاہیے، ان کو وہاں پہ فیسلٹی دینے، نہ صحیح پنجاب سے یا سرحد سے یا سندھ کے لوگوں کو وہاں پہ جا کے بڑھا کے ان پہ قابض کیا جائے؟ میں کہہ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب نے جن جن چیزوں کی نشاندہی کی یہ ناسور ہیں، ان ناسور کی جو ہے وہ نشاندہی کر رہے ہیں. اس کو نوٹس لینا چاہیے حکمرانوں کو. اور میں تو بلکہ اس اوپینین کا ہوں کہ رائلٹی بھی کیوں، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے وسائل جو ہیں یہ واپس اپنے صوبوں کو دے دیں، اور یہ صوبے ملک کو چلانے کے لیے تیار ہیں. یہ ان صوبوں کے عوام یہی تو محبت عوام ہیں جنہوں نے پاکستان بنایا تھا. تو یہ میرا خیال ہے کہ سارے جو یعنی کہ گیس ہے یا آئل ہے یا پورٹس ہیں یہ سارے اپنے صوبوں کو دینا چاہیے. یہ لیا گیا تھا، کس طرح لیا گیا تھا، کیسے لیا گیا تھا، اس پہ بھی ڈبیٹ اور ڈسکشن ہونی چاہیے. میرا خیال ہے کہ ملک کو بچانا ہے، اور ملک کو ہم صرف تب بچا سکتے ہیں جب ہمارے اصل جو بیسز ہیں، جو بیس ہیں، بلوچستان بیس ہے، سندھ بیس ہے، NWB بیس ہے، پنجاب بیس ہے، وہاں کے لوگوں کی جو باتیں ہیں آپ سنیں اور ان کی جو جائز شکایتیں ان کو اپنے حقوق دیں. اوپر سے فیصلے کرنے کی روایت اب ختم ہونی چاہیے، اس نے ملک کو بہت نقصان پہنچایا ہے. یہاں آپ دیکھیں کہ جنرل پرویز مشرف کے دور میں لوگوں کو ایک بات کا پتہ نہیں ہے مغری صاحب کہ کم سے کم بلوچستان کی بات پہنچی کہ بلوچستان کی یہ زیادتی ہو رہی ہے اور بلوچستان اتنے لوگ ناراض ہیں. مگر میرا خیال ہے کہ سندھ کے بارے میں یہ خاص طور پہ جنرل پرویز مشرف کے دور میں جو سندھ کے ساتھ ہوا ہے، جو بیتی ہے سندھ کے ساتھ، وہ آج تک صرف سندھ کے عوام کے دلوں تک محدود ہے. ضرورت ہے کہ اس چیز کو سامنے لایا جائے. اور اس حکومت کے بھی آپ پالیسیز دیکھیں. یہ حکومت جو آئی ہے اس نے جو اکنامک فورمز بنائے آپ ان کو، میں آپ کو نام بتا سکتا ہوں. یعنی انہوں نے اپنے بنائی ہے جتنے بھی اکنامک فورمز بنائے، اس میں بلوچستان کی کوئی نمائندگی نہیں. وہ صرف ایک بلوچستان یونیورسٹی. کیا وجوہات ہے اپنا مغل صاحب کے بلوچستان کو کسی بھی نمائندگی نہیں دی جاتی؟ کیا وجوہات؟ نہ فقط بلوچستان کی نمائندگی نہیں، مگر سندھ میں اب وہاں نمائندگی آپ کو ملے گی یا پنجاب کی یا کراچی کی حد تک، باقی کوئی نمائندگی آپ نہیں ہے. NWP کا بھی میرا خیال ہے کوئی ایک بندہ ہے یا دو بندے ہیں، دیٹس آل. تو میرا خیال ہے کہ دیکھیے یہ اپروچ ہمیں تھوڑا کرنا چاہیے، امپروو کرنی چاہیے. یہ ملک ہے، یہ ملک اب لوگوں کا ملک ہے، اور ان لوگوں کے ساتھ یہ جو ہم رویہ اختیار کر رہے ہیں میرا خیال ہے اس کو کب ہم آخرکار ٹھیک کریں گے. بس صاحب اس وقت جس طرح بلوچستان کی بات ہو رہی ہے کہ اس وقت بلوچستان میں ایک زلزلہ آیا، اس میں آپ کیا وہاں پہ بھی گئے، آپ مطمئن ہیں؟ آپ وہاں پہ کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ ریلیف وہاں پہ جو چل رہی ہے ہمارا، کہ وہاں تک ان کو لوگوں کو اس وقت ٹھنڈ کا سامنا کیے ہوئے ہیں لوگ، اس وقت بلوچستان میں سب سے زیادہ سردی پڑ رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو وہاں پہ ایک کام چل رہا ہے ریلیف کا، اس پہ وہاں پہ امداد جو پہنچ پا رہی ہے لوگوں تک؟ سر میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ ہمارے ہاں کرپشن اتنا ایک ناسور بن گیا ہے، اژدہا بن گیا ہے. ہمیں تو جو نہتے عوام ہیں اس وقت بھی وہاں جو ہے ضلع زیارت میں، خانوزئی میں، وہ بیچارے کھلے آسمان کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بلوچستان کا ضلع زیارت جو ہے سخت ترین سردی پڑتی ہے، -10. ابھی وہ برف باری ہوگی، ابھی ان کو شیلٹر ہومز نہیں دیے گئے. اور وہ جو ان کے نام سے جو ایسے تمبو آئے ہیں، خیمے آئے ہیں جو ونٹرائز جن کو بولتے ہیں، سردی سے بچاؤ کا، وہ کپڑے والے ان کو دے دیے. لوگ خود وہاں گیا، انہوں نے شکایتیں کی. وہ جنریٹرز ہیں بجلی وغیرہ کے ضرورت کے لیے، وہ ان کو نہیں دی گئی ہیں. صرف وہ ایسے بس تھوڑا بوڑا خوراک کا ضرور ہے، دوائی تھوڑی بہت دی ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ اس سخت ترین سردی میں یہ جب ان کے وہ مکانات تباہ ہو گئے ہیں زلزلے کی وجہ سے، پورا ضلع جو ہے متاثر ہوا ہے، خانوزئی متاثر ہوا ہے اور علاقے، تو بھائی آپ ان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے ان کا شیلٹر ہے، شیلٹر ہوم ان کو چاہیے. اور اس کے بارے میں ابھی تک مختلف باتیں ہو رہی ہیں، کبھی کہتے ہیں ان کو پیسہ دیں گے، کبھی کہتے ہیں بنا کے دیں گے. تو یہ جو صورتحال ہے، اچھا اس میں وبائی مرض پھیل رہے ہیں، بہت سے لوگ بیچارے جو ہے سردی کی وجہ سے لقمہ اجل بن گئے، شہید ہو گئے، مارے گئے.
تو مجھے آپ بتائیں پہلے سے وہ بیچارے جو ہے پاکستان کی عوام نے بڑھ چڑھ کے امداد دی ہے، اس چیز کو آپ مانتے ہیں کہ پاکستان کی پورے ہر شہر سے امداد دی ہوئی ہے اور بلوچستان تک وہ پہنچی ہے، مختلف ٹی وی چینلز نے دکھائی، آپ اس سے مطمئن ہیں؟ جو پاکستان جہاں تک عوام کی طرف سے امداد ملی ہے، خیبر سے کراچی تک یا گوادر سے بلوچستان کے یوب تک، اسی لوگ اس کو لوگ جو ہے وہ مان رہے ہیں، کہتے بھائی باقی ہمارے لیے لوگوں نے بڑا فروخت کا مظاہرہ کیا ہے، اس سے وہ لوگ مطمئن ہیں۔ مگر جو حکومتی جو طریقہ کار ہے یا جو حکومت کے ادارے کام کر رہے ہیں اس پر وہاں کے لوگوں میں جب وہاں گیا انہوں نے بڑی عدم اطمینان کا اظہار کیا، بلکہ مجھے یہ کہا کہ خدا کے لیے ڈاکٹر صاحب جہاں بھی جائیں ہماری آواز پورے ملک میں عالمی سطح تک ہماری آواز کو پہنچائیں، عالمی برادری سے بھی ہمارے لیے اپیل کریں اور عوام سے اپیل کریں، مخیر حضرات سے اپیل کریں تو وہ لوگ براہ راست آئیں، ہماری کچھ امداد کریں، مدد کریں۔ حکومتی اداروں پہ ہمیں کوئی بھروسہ نہیں ہے، یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے، اس سے پہلے ہمارے پاس سیلاب آیا چند سال پہلے، 2-4 سال پہلے، اس سیلاب کے زمانے میں بلوچستان کے 22 ضلع متاثر ہوئے تھے۔ آپ یقین کریں کہ وہ لوگ آج تک تربت میں آپ جائیں، جلمکسی میں جائیں اور جو سیلاب سے ضلع متاثر ہوئے ابھی تک لوگ کھلے آسمان کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ اس سے پہلے 8 سال قحط آیا، وہ قحط والے لوگ بھی جو ہیں ان کے نام پر جو امداد آیا ابھی بھی ارباں روپیہ، خود لوگ کہتے ہیں کہ بھئی 22 ارب سے بھی زیادہ روپیہ جو یہ میڈیا کے ذریعے عوام کو پتہ چلا، مگر وہاں ابھی تک کچھ وہ یعنی 1 ارب ہی خرچ ہوتا تب بھی سب سمجھے لوگوں کی آتی۔ اس طرح سے یہاں مصیبت یہ ہے کہ ایسے مصیبت کی گھڑی میں یعنی اس ایک یعنی دردناک صورتحال میں بھی ہمارے ہاں جو کرپشن کا نظام ہے، کرپشن جو ہے وہ ہمارے رگوں میں سرد کر گئی۔ حکمران طبقے کی میں بات کر رہا ہوں، بات کی اب بلوچ صاحب ابھی یہ جس طرح بلوچ صاحب بات کر رہے ہیں، اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں، کوئی سنوائی نہیں ہو رہی، وہی بات یاد آتی ہے کہ بھئی ہمارے ساتھ وہی سوتیلی ماں والا سلوک ہے اور تیسرے درجے چوتھے درجے والا شہری کا سلوک ہے، ورنہ ہمارے وسائل اگر ہمارے پاس ہوتے لوگ یاد کرتے، اگر گیس کی آمدنی ہمارے پاس ہوتی، دیکھیں ریکارڈ ہے کہ انہوں نے ہمارا بیچا کینیڈا جہاں گولڈ کم کاپر ہے سر، جہاں اربا ڈالر کی وہ جو ہے معدنیات ہے، اور اس طرح سے سندک پروجیکٹ بیچا۔ بھئی آپ ہماری چیزیں بیچ کے کھا رہے ہیں، ہمیں تو اس سے کچھ نہیں مل رہا، یعنی ہماری جو منڈی ہے، مال ہے یا جو ہمارے وسائل ہیں، اچھا اب آپ ساحل پہ قبضے کے سازشیں کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال میں مجھے آپ بتائیں وہاں کا بچہ جو ہے وہ نفرت کا اظہار کر رہا ہے، وہ کہتے ہیں بھئی بلکہ ہم سے نالا ہے، ہم سیاسی کارکن سے نالا ہے کہ آپ ہمارے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں، اور ہم ہر جگہ فریاد کرتے ہیں۔ ہمارا کام یہی ہے کہ ان کی آواز پورے ملک میں پہنچائے، پوری عالمی برادری میں تک پہنچائیں، ہم تو ویبلا کر رہے ہیں۔ مگر بدقسمتی سے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ ہمارے ہاں پاکستان کو ایک کثیر قومی ملک کی حیثیت سے اور ایک حقیقی وفاق کی حیثیت سے، اور اس میں جو عوام ہے وہ ساورن ہوں، واقعتاً ساورن، اور محکوم قومیں جو ہیں وہ اپنے سائل وسائل اختیارات قومی حاکمیت کے مالک ہوں۔ جب تک آپ اس کا اس ملکیت کو تسلیم نہیں کریں گے، ان کی حق حاکمیت کو تسلیم نہیں کریں گے، حق ملکیت کو تسلیم نہیں کریں گے، اس وقت تک میں سوال پیدا نہیں ہے۔ اور اب قبضہ تو اس کو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام آباد سے جو پالیسی، جن کو پتہ بھی اسلام آباد والے پالیسی ہم بناتے ہیں، جن کو پتہ نہیں 2% ہمیں جو ہے NFC ایوارڈ سے ملتا ہے، کوئی 6 یا 7 یونیورسٹی بھی ان کو ہم یونیورسٹی نہیں کہتے، نیم یونیورسٹی ہے سر۔ ناظرین کہیں جائیے گا نہیں، ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر حئی بلوچ صاحب اور سینئر صحافی تجزیہ نگار GN مغل صاحب۔ ان سے میں بات کروں گا کہ بالآخر بلوچستان اور سندھ اور پنجاب اور سرحد میں یہ ایشوز کیوں پیدا ہوتے ہیں اور عوامی مسائل پہ نظر ثانی کیوں نہیں کی جاتی، اور ملک کے حکمران جب حکومت میں نہیں ہوتے ہیں تو بڑھ چڑھ کے امدادی کاموں میں حصہ لیتے ہیں، پر جب حکومت میں آ جاتے ہیں تو آخر کیوں ان لوگوں کی مدد نہیں کرتے۔ کہیں جائیے گا نہیں، آتے ہیں ایک چھوٹے بریک کے بعد۔